ہم اسلام کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، اور آج ہمارا لاجک کیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ اسلام ورسز سائنس۔ آج تک ویسے حیران کن بات ہے، میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ سائنس ورسز کرسچینٹی، سائنس ورسز ہندوازم، سائنس ورسز سکھزم، بدھائزم، کچھ بھی نہیں ہے، اونلی اسلام ورسز سائنس ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سائنس کو آج کل جو ہے وہ بھی ایک مذہب کی طرح اور خدا کی طرح اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا اس کے لاجک کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور وہی فائنل اتھینٹسٹی سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز کو رد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹا سا کنسیپٹ سمجھ لیں کہ سائنس کیا ہے۔ سائنس جو ہے وہ کریشن کرتی ہے نئی سے نئی چیزوں کی، جس کو ہم اس میں انوینشن کہتے ہیں، ڈسکوریز کہتے ہیں، اور وہ نیچرل چیزوں کے بغیر کر نہیں سکتی، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو موسٹلی جو چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں وہ ہیں تھیوریز، جیسے آج کل بلیک ہول کی تھیوری چل رہی ہے، وارم ہول کی تھیوری چل رہی ہے، جیسے آج جو ہے نا میٹا فزکس کی تھیوری چل رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیں۔ تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو یہ لاجک سیکھنے ہیں تاکہ آپ اپنا ایمان بچا سکیں، اپنی فیملی کا، اپنے دوستوں کا ایمان بچا سکیں، اور اسلام کے دشمن کے خلاف آپ کے پاس لاجکس ہوں کہ کس طرح سے وہ ان لاجیکل باتیں کر کے مس میچ کر کے ہمیں ٹریپ کرتے ہیں، ہمیں چیزوں سے اور ہمارے بیلیف سسٹم کو خراب کرتے ہیں اور اصل چیزوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ یہ جو گاڑی جس نے بنائی ہے، فورڈ ہے یا بی ایم ڈبلیو ہے یا مرسڈیز ہے، کوئی بھی گاڑی ہے، یہ بنانے والی فیکٹری جو ہے یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ اتھینٹک ہے، یا اس کے بارے میں انفارمیشن دینے والا؟ ایک شخص بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس پہ ریسرچ کرتا ہے اور اس کی ایک ایک چیز کو لکھ دیتا ہے، اس کا اتنا ڈائمیٹر ہے، اتنا ویٹ ہے، یہ اتنا سپیڈ سے چلتی ہے، اس میں اتنے انجن لگے ہوئے ہیں، اس میں اتنے اسکرو لگے ہوئے ہیں، اس میں اتنے پیچ لگے ہوئے ہیں، اس میں اتنے ٹائر ہیں، وغیرہ وغیرہ ہر چیز۔ تو کیا ہم کہیں گے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے مینوفیکچرر سے؟ ایسا نہیں ہوتا، ہم کبھی بھی یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہیں کرتے۔ لیکن مذہب اور اسلام، یا اسپیشلی فار اسلام، تو اسلام کے بارے میں اس کو کمپیریٹیو جو ہے نا سائنس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور ہر چیز بس اسی کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے، جس کو دیکھو بس یہی ہے۔ سائنس تھیوری ثابت نہیں کر رہی بھئی، دو تھیوریز ہیں، دو طرح کے کنسیپٹ ہیں، دونوں تھیوریز ہیں، دونوں انسان بتا رہے ہیں۔ ایک طرف نبی ہے جو نبوت کا کلیم کرتا ہے، اور وہ ہی از دا میسنجر آف گاڈ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو، کریٹر نے بھیجا۔ اور ہم یہ لاجک اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کریٹر جو ہے وہ کون ہے، اس کی آنرشپ کا اس نے کیسے کلیم کیا ہے، اور جو ہے سائنس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آنرشپ کے لیے ادر ریسورسز ہوتے ہیں، ادر چیزیں ہوتی ہیں جس میں آنرشپ شو ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ دیکھیں تاکہ آپ کا مزید جو ہے مائنڈ کلیئر ہو، اور لاجک آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ ہمیں اگر اس طرح کوئی ٹریپ کرے گا تو ہم بتائیں گے کہ بھائی ایک کلیم ہے ایک آنرشپ کا، تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کائنات کے بارے میں، یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ آپ نے تو صرف یہ بتایا کہ یہ آکسیجن ہوتی ہے، یہ اس کا فارمولا ہوتا ہے H2O کا، اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے گریوٹی ہے، یہ اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے۔ بنائی تو نہیں ہے نا سائنس نے، اس نے تو انفارمیشن دی ہے۔ تو انفارمیشن دینے والا وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اتھینٹک اور ویلڈ ہوتا ہے، یا بنانے والا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے نا وارم ہول ہے، ہمارے پاس یہ بلیک ہول ہے، ہمارے پاس یہ اس طرح سے چل رہا ہے، اور یہ کوانٹم فزکس ہے، وہ سارے کے سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس تھیوریز لا رہے ہیں، اور سائنس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ چینجز آتی رہتی ہیں، وہ تھیوریز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ساتھ۔ جیسے جیسے انسان گرو کرتا ہے، آگے چلتا ہے، اس کے جو ہیں وہ تھیوریز چینج ہوتی ہیں۔ جب وہ پریکٹیکل کرتا ہے اس کی تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں، اور پھر ہر سائنٹسٹ کی اپنی اپنی ایک تھیوریز ہوتی ہیں، تو اس کا پوائنٹ آف ویو الگ بن جاتا ہے۔ اب اسی طرح سمجھ لیں جیسے ایک بچہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ سائنس ہے اور یہ ایٹم ہے اور اس طرح سے یہ کام کرتا ہے، حکومت ایسے چلتی ہے، اکنامک سسٹم ایسے چلتا ہے، کمپیوٹر کی کمیونیکیشن ایسے ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے یوز لیس ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔
اسی طرح کریٹر جنہوں نے کریٹ کیے ہوتے ہیں وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے جو یہ عجیب قسم کا جو ہے نا آپس میں الجھن کریٹ کی ہوئی ہے اس سے بچیں. سب سے پہلے اپنا بلیف سسٹم یہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از دا اونلی ون کریٹر, ہی از دا اونلی کریٹر آف دس یونیورس. تو وہی سب سے بہتر جانتا ہے. اور اس کا جو کلیم ہے, جو ڈاکومنٹ ہے قرآن کی شکل میں, وہ دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس میں اس نے کلیم کیا کہ میں ہوں جو ساری چیزیں بنانے والا ہوں, میں نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے. تو جب وہ کلیم کوئی اور کر نہیں رہا بنانے کا, تو وہ کلیم کیا جا رہا ہے اور اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جھوٹی کتاب نہیں ہے, انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو ساری دنیا کو, اللہ کے علاوہ ساری دنیا کو ملا لو, سائنٹسٹ کو بھی ملا لو, اور اپنے جو ہے نا اسکالرس کو بھی ملا لو, اور رائٹرز اور آتھرز کو بھی ملا لو, ریسرچرز کو بھی ملا لو. تو یہ سارے مل کے جو ہے قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھائیں, تو وہ نہیں بنا سکتے. تو اللہ فرماتے پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جو جن اور انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اللہ رب العزت کو اپنا خالق اور مالک ماننا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سائنس جو انفارمیشن دیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کریٹر سے اوپر ہو گئی ہے, یا جو انفارمیشن دینے والے ہیں وہ پرفیکٹ ہو گئے, اور جو کریشن اور یونیورس اور کریٹر کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہے وہ رانگ ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن اپنی جگہ موجود ہے. قرآن کو جو ہے وہ واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ سیٹلائٹ اور اسٹار لنک اور یہ ساری کی ساری ایجادات سے پہلے قرآن تو موجود تھا. اب اگر کوئی شخص یہ انفارمیشن دینے کی کوشش کرے کہ کمیونیکیشن سسٹم کیسے کام کرتا ہے, واٹس ایپ کیسے ٹریول کر رہا ہے, ڈیٹا کیسے ٹریول کرتا ہے, بنڈل کیسے ہیں, اس کی سیکورٹی کیسے لگتی ہے, اور یہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے, تو اب یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بھئی پہلے تو کسی کو بھی نہیں آتا تھا, ہمیں آتی ہے. دیکھیں ڈیفینیشن, ہم کتنی زبردست طریقے سے انفارمیشن دے رہے ہیں, اور سائنس کے بغیر تو یہ انفارمیشن ہی دے پا رہے تھے. یہ نہ تو دین قرآن کا قصور ہے اور نہ اس میں کسی کی غلطی ہے. نئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ہم انہی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم انہی کو سمجھتے ہیں, ہم روز ایکسپیریمنٹ ان کا ہی کرتے ہیں. تو اگر وہ مثال دے دی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا دوسرے لوگ جاہل ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے, یا قرآن میں تو اس کی مثال نہیں ہے اور سائنس آگے نکل گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی شخص یہ بات لے کر آئے آپ کے سامنے کہ دیکھو جی وارم ہول ہے, بلیک ہول ہے, کوانٹم فزکس ہے, اور ایٹم ہے, ایٹم سے پہلے جو ہے یہ خود بخود جو ہے نا یہ بن گئی ہیں ساری چیزیں, اور کاز اینڈ افیکٹس ہیں, یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیں, اور تھیوری لانے والے انسان ہیں, اور انسان جو ہے ان کی تھیوری چینج ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور وہ ایکسپیریمنٹ سے چینج ہوتی ہے. قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے دنیا میں, اس میں چینج نہیں آ سکتا. قرآن ایک واحد کتاب ہے جو آپ کو رہنمائی پرووائڈ کرتی ہے, رہنمائی دیتی ہے. وہ گاڈ اور کریٹر کے بارے میں بتاتی ہے, وہ اس کے بارے میں بتاتی ہے جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے, ورشپ کرنی ہے. تو اس لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے, سائنس کو سمجھنے کے لیے نہیں. قرآن سائنس کے لیے نہیں آئی, قرآن خالق کی پہچان کرانے کے لیے آئی ہے. قرآن انسانیت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو نظام چل رہے ہیں اس کا کریٹر ہے, اور اس نے دعویٰ کیا ہے, اس کو کوئی اور چیلنج کر کے دکھائے. کوئی یہ کہے کہ میں بناتا ہوں, میں زندہ سے مردہ کرتا ہوں, میں جو ہے وہ عزت دیتا ہوں, میں ملک دیتا ہوں, زندگی اور موت میں دیتا ہوں. کوئی یہ کلیم کر کے دکھائے پوری دنیا کے اندر, کوئی آرگنائزیشن, کوئی پرسنالٹی, کوئی سائنٹسٹ, کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص, ادارہ یہ کلیم نہیں کر سکتا. تو دوسری طرف جب کلیم موجود ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی نہیں ہے تو اس کو فالو کرنا ہے کہ یہ اتھینٹک کتاب ہے, یہ جو ہے یہ کریٹر کی طرف سے بھیجی گئی ہے, اصل ہمارا خالق اور مالک وہی ہے. تو اس لیے ٹریپ نہیں ہونا. یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ کا ہیر پھیر ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ سارے لاجکس کا سلسلہ شروع کیا کہ آپ لاجیکل انڈرسٹینڈ کریں کہ لوگ کیسے ٹریپ کرتے ہیں, اس کا جواب کیسے دینا ہے. خود بھی سیکھنا ہے, اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے, اپنی فیملی کو بھی سکھانا ہے, آگے بھی بھیجنا ہے, تاکہ لوگوں کو یہ بات کرنی آئے کہ بھائی کریٹر جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ, زیادہ اتھینٹک اور ویلڈ ہوتا ہے, نہ یہ کہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں اور جو اس کے بارے میں ریسرچ کرنے ہیں اور وہ ان کو جو ہم زیادہ ویلڈ اور اتھینٹک سمجھ لیں, یہ اللاجیکل ہے. تو خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں. دعا میں یاد رکھیے گا.